بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کہ آغا بہجت کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھی آگے اور پیچھے دیکھتے تھے کہ کوئی بڑے بڑے مولوی لوگ، میں مولوی بولتا بس ان کے سامنے جانے سے پہلے رکتے تھے، اس لیے وہ چلتے کیسا تھے؟ سر کو جھکا کے۔ ابھی حال میں انتقال ہوا نا 10-15 سال پہلے، جب بندہ سامنے جاتا تھا ان کے سامنے اس کا پورا نقشہ آ جاتا تھا کہ یہ بندہ ہے کون، تو لوگ ڈرتے تھے جانے سے پہلے، لیکن وہ کچھ بولتے نہیں تھے، وہ خاموش رہتے تھے، بالکل خاموش۔ ان کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ تہران کا، ایک بہت بڑا بزنس مین تاجر، یہ واقعہ پڑھ کے پھر میں ادھر جاتا ہوں، بہت بڑا بزنس مین، لیکن نماز روزے کا پابند تھا، بس زیادہ مذہبی نہیں تھا، ریلیجس نہیں تھا، حرام بھی چل رہا، یہ بھی چل رہا، وہ بھی چل رہا، بہرحال تو اس کا ایک ٹینڈر تھا کئی $1,000,000 کا، کوئی باہر کی کمپنی کے ساتھ، بزنس مین تھا، تو اس نے کیا کیا، جو مین ٹینڈر کو تیار کیا جس میں پورے کوٹیشنز تھے، جو بھی اس کا سسٹم تھا، جو بھی کوٹیشنز تھے، وہ جو فائل تیار کیا، اس وقت اتنا کمپیوٹرائز نہیں تھا، وہی فائل گم گئی، مسپلیس ہو گئی، اور ڈیٹ کلوز آ گئی اس کو سبمٹ کرنے کی۔ اب یہ پریشان ہوا، پریشان ہو کر اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ یار کوئی دعا بتاؤ، جب بھی پریشانی ہوتی تو دعا ہی مانگتے، اللہ پہ جب آتا بھروسہ، جب اللہ پہ یقین آتا، ارے بابا 24/7 ٹرسٹ کرو نا، مصیبت پہ نہیں۔ بہرحال اس نے فون کر کے کہا یار ایڈوائز بھی سم دعاز، میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا۔ اس کے دوست نے کہا کہ ڈیلی تمہارے آفس کے سامنے سے 11 o'clock پہ آغا بہجت جاتے ہیں مدرسے کو، تم ان کو بولو، وہ تہران کے سب سے پائس انسان ہیں، ایران کے، ان کو بولو، وہ بتائیں گے۔ اس نے ٹائم دیکھا کہ یہ تو 11 بج رہے، وہ فوراً نیچے اترا آفس، آگے بڑھا، دیکھا آگا وہ پرٹیکولر ٹائم کے اوپر سے کراس کر رہے، یہ گیا نزدیک، پلیز غور سے سنو، نزدیک جا کے اس نے سلام کیا، اور سلام کر کے کہا آغا میں بہت پرابلم میں ہوں، ایڈوائز می سم دعا، میرے ساتھ یہ کیس ہو گیا۔ صرف سنا، سن کے سر کو اٹھا کے کہا تو ایسا کر، تیرا بھائی یتیم، تیرے بھائی کا جس کا انتقال ہوا اس کے یتیم بچے ہیں، وہ پریشان ہیں، کچھ روٹی لے جا کے ان کو دے دے۔ ہی سیڈ میرا پرابلم فائل کا ہے، آپ بول رہے بھائی کے بچوں کو روٹی دو۔ یہ سیدھا گھر آیا، اوپر آیا، آ کے اپنے فرینڈ کو فون کر کے بولا یار یہ سب مولوی لوگ ایسے ہی رہتے۔ گزر گیا وقت، اب وہ لاسٹ ڈیٹ آ گئی کہ کل اگر یہ فائل نہیں ملتی ہے تو ہی از گوئنگ ٹو لوز دا ٹینڈر، سبمٹ ہی نہیں کرے گا۔ اب پریشان ہوا، پھر دوست کو فون کیا، یہ مشہور واقعہ ہے آغا بہجت کی زندگی کا۔ پھر انہوں نے، دوست نے کہا نہیں آغا بہجت کو بولا، دین وہ گیا آغا بہجت، آغا نے سیم چیز ایڈوائز کی کہ تیرا یتیم بھائی، چھوٹا بھائی مر گیا، اس کے یتیم بچے ہیں، ان کو کچھ روٹی دے دے، بول کے آگے بڑھ گئے۔ یہ آیا، اس نے کہا لیٹس ٹرائی، روٹیاں لی، ایران میں تو بہت اچھی اچھی روٹی ملتی، کافی روٹی لی، جو بھی لینا تھا لیا، کھانا، سیدھا بھائی کے گھر چلا گیا۔ اس کے بھتیجے، اس کے نیویوز چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ان کو دیا روٹیاں، اور دے کر بیٹھا، ان کے ساتھ روٹی کھائی،
دین آفس آ گیا. جب آفس آیا تو وہ سیم فائل اس کے ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی. کیا میسج ملا؟ میسج یہ ملا کہ اگر تم اللہ بولتا کہ اپنے یتیم رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو تو تم پریشانیوں سے بچو گے. ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے گھر کو, صرف می اینڈ مائی فیملی ہے ہمارے پاس. جو می اینڈ مائی فیملی سوچتا نا, اس کے پاس کبھی بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اس جگہ بھروسہ ہی نہیں ہے تم کو, تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے. یاد رکھو, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے انگلش میں جان بوجھ کے بولا سمجھنے کے لیے. سیلفشنس نہیں ہے, فارگیونیس ہے. اپنی زندگی میں فارگیونیس کو پیدا کرو. جب تک یہ صفت نہیں آئے گی تمہارے پاس, تم امام حسین کے چاہنے والے بن ہی نہیں سکتے. کربلا کا بیسک میسج, پہلا پیغام, فرسٹ میسج کیا ہے؟ فارگیونیس کا. پہلا پیغام کربلا کا. اب 9 دن میں میں صرف کنکلوڈ کر رہا ایک ایک جگہ سے لے کے, کہ ٹرسٹ آئے گا. معاف وہی کرتا کسی کو کہ جس کو اللہ کا ڈر اور بھروسہ ہو. جس کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا. فرعون کو ڈر نہیں تھا, فرعون کو ڈر نہیں تھا. جتنے لوگ ہیں ان کو کسی کو ڈر نہیں ہوتا. جن کو ڈر ہوتا اللہ کا, معصوم کا, وہ فارگیونیس کو اپنی لائف میں پیدا کرتے. آج رضوی کالج کے ممبر سے بول رہا 9 محرم کی مجلس میں, اگر تمہاری لائف میں, تمہارے نیچر میں فارگیونیس نہیں ہے تو تم امام کے چاہنے والے ہے ہی نہیں. ہر امام فارگیونیس کی بات کر رہا, اللہ فارگیونیس کی بات کر رہا. اللہ کیا بول رہا؟ میں تواب الرحیم ہوں, میں غفور الرحیم ہوں, میں رحمان الرحیم ہوں, میں کریم ہوں. یہ سارے اللہ کے نام ہیں. اینڈ یو نو دیٹ. اللہ بول رہا کہ میں معاف کرنے والا ہوں. جسٹ کم ٹو می اینڈ سے سوری. ایک دفعہ مجھے آ کے سوری بول دو. پبلکلی مت بولو, وائف اینڈ بچوں کے سامنے مت بولو, اکیلے میں بولو. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یہ کوالٹی کو پیدا کرو. جب تک تمہارے پاس یہ کوالٹی نہیں آئے گی تم شیعہ نہیں بن سکتے, تم کربلا کو نہیں سمجھ سکتے. مولا حسین چاہتے تو جب حر آیا تھا معافی کے لیے, when he came and said sorry, امام حسین کو پوری رائٹ تھی, وہ امام ہے, کہ وہ امام بول سکتے تھے کہ نکل جا یہاں سے, چلا جا میرے سامنے سے, تیری وجہ سے میرے بچے پیاسے, تیری وجہ سے. ظاہری طور پہ بول رہا, ظاہری طور پہ یہ تو کربلا ہونا ہی تھا. ظاہری طور پہ مولا بول سکتے تھے, مولا کو پوری رائٹ تھی, وہ امام وقت ہے. لیکن مولا نے کیا کیا؟ مولا حسین نے عاشورے کے دن حر کو معاف نہیں کیا, چاہنے والوں کو میسیج دیا کہ اتنا بڑا گناہگار بھی اگر کوئی ہے, اگر تم کو اللہ پہ بھروسہ ہے تو تم اس کو معاف کرو. دین گو ٹو اللہ اینڈ سے سوری. ہم کتنی آسانی سے اسٹریٹ بول دیتے کہ میں معاف نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, بھائی ہے, بہن ہے, بچے ہے, مومن ہے, بزنس کے پرابلمس ہے, پھر تم کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. یہ کوالٹی کو پیدا کرو. میں بہت بلنٹلی بول رہا ہوں, جب تک یہ کوالٹی تمہارے پاس نہیں آئے گی تم حسینی نہیں بن سکتے. اس وقت تک تم کربلا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ مولا حسین نے معاف کر کے دنیا کو بتایا کہ کربلا اسلام کا ہر عمل کربلا میں ہے. پردے کو ہٹایا, اب اندر نہیں آیا, باہر سے کہا. اب اس کے جملے سننا, امام کا جملہ سننا. باہر سے آیا,
پردے کو ہٹایا، کرٹن کو ہٹایا، ہٹا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تیرا شکریہ، تھینکفل ہوں میں تیرا کہ تو نے میری جان بچائی۔ مولا نے ہی ڈڈنٹ سے اینی تھنگ، امام نے کچھ نہیں کہا، مولا خالی اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ ظالم کہ اے اللہ کے بندے، اگر تم کو معلوم ہو جائے، تم کو معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں، تو تم کبھی میرے ساتھ ایسا سلوک، ایسا بیہیویئر نہیں کرتے تھے۔ جب اس نے امام سے یہ کہا، پہلے امام نے نہیں کہا، جب اس نے امام سے یہ کہا تم کو نہیں معلوم، اس لیے کہ یہ ظالم کو معرفت نہیں تھی امام کی۔ کیا بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، جانتا نہیں تھا۔ اس نے کہا اگر نہیں معلوم، اگر تم کو معلوم ہوتا تو تم مجھے روٹی نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، میری جان نہیں بچاتے۔ اب امام نے کہا کہ اے شخص، میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو حسیم ابن نمیر ہے، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ ارے اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان۔ کیریکٹر کو دیکھو، یہ امام کی زندگی ہے۔ ہمارے سامنے ہزاروں بھوکے آ جائیں، ہم کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تمہاری بھوک ایک روٹی کی ہے۔ if you trust اللہ تو اپنی روٹی میں سے کچھ حصہ کسی اور کو بھی دے دو۔ کربلا کا پیغام دیکھو، اللہ پہ بھروسہ، امام پہ بھروسے کا نتیجہ ہوگا۔ خود چیک کرو کہ یہ پورے محرم میں، یہ پورے 10 دن میں تم نے حسین کے نام پہ کیا دیا۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ نے نہیں دیا، آپ نے ڈیفینیٹلی دیا ہوگا، کچھ دیا ہے حسین کے نام پہ۔ میں جھوٹ کو بول رہا ہوں، اگر دیا ہے تو اس سے اچھا کوئی عمل نہیں۔ اگر مولا حسین کے نام پہ دیا ہے کرو، نہیں دیا ہے تو اسٹل ٹائم ہے، کل کا ایک دن ہے، حسین کے نام پہ دے دو۔ دوستو دیکھو دینے کے بعد دیکھو کہ حسین ریٹرن کتنا کرتے ہیں۔ نہیں بھی کرے تو کم از کم مولا حسین سے محبت ہے تو ان کی زندگی کے اس پہلو کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھو کہ مولا دیتے کیا ہے۔ یہ لائف میں آنا، آج 2 چیزوں پہ میں نے بات کی، فارگیونیس رہے گا تمہارا یقین بڑھے گا۔ ہر وقت پلیز، ہر وقت بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میرے ساتھ اس نے اگر ایسا کیا ہے تو میں معاف کر دوں گا، اس کے بعد اللہ سے بولو، اس کے بعد حسین سے بولو کہ مولا پلیز فارگیو می۔ جتنی فارگیونیس مانگو گے اتنا تمہارا ایمان میں یقین پیدا ہوگا، اتنا یقین اور بلیو آئے گا تمہاری زندگی میں۔ اگر نہیں ہے، یقین نہیں ہے، زندگی میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ یقین آئے گا، اس کے بعد دیکھو، کبھی بھی اپنے نفس کو شامل نہیں کرنا کسی عبادت میں، ہر چیز اس کے لیے کرنا۔ اب یہ محرم 10 دن ختم ہو گئے، 12 محرم تک آپ مجلسیں کریں گے، اس کے بعد کیا پلان ہے؟ میں یوتھ کو پوچھ رہا ہوں، ڈیڈ یو پلان اینی تھنگ کہ میں مولا حسین کے لیے کیا کروں گا، امام کے لیے میں کیا کروں گا، اپنے بلیف کو اسٹرانگ کتنا کروں گا؟ آپ یہ مت بولو کہ یس میں تو مولا حسین کو بہت چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا جب صبح سے شام ہو بامبے میں لڑکیوں کو، عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، صبح سے شام ہو، جب تم بستر پہ جاؤ، سونے جاؤ، تو چیک یور سیلف، کیا صبح سے شام تک میں نے اپنے لیے کتنے کام کیے اور حسین کے لیے کتنے کام کیے؟
مولا حسین کے لیے کیا کیا؟ مولا حسین کچھ نہیں مانگ رہے دنیا کی چیز آپ سے. آپ کو نہیں بول رہے کہ سیلری مجھے دے دو، مجھے ڈائمنڈز دو، مجھے پرلز دو، مجھے گولڈ دو، کچھ نہیں بول رہے. وہ کیا مانگے گا؟ کائنات جس کے قبضے میں. وہ کیا مانگے گا؟ جس کی ٹھوکر میں عالمین ہو. وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگ. امام حسین کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ تم جن جن چیزوں کے لیے میں نے یزید سے جنگ کی وہ کام تم نہیں کرنا. کربلا کی جنگ صرف نماز کی نہیں ہے، کربلا کی جنگ صرف روزے کی نہیں ہے، کربلا کی جنگ صرف حج کے لیے نہیں ہے، انٹائر اسلام کی جنگ ہے، پورے اسلام کی جنگ ہے. آج دوپہر کی مجلس میں نے کہا، یہ بات نہیں کہ میں بتا رہا آپ کو کہ پورا اسلام ختم ہو جاتا، کچھ بھی نہیں رہتا، اسکیلیٹن رہتا، اسکیلیٹن. اب آپ انصاف سے بولو. میں رضوی کالج کے ممبر سے اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا، کیا لشکر یزید والے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ یزید کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ پوچھ رہا، بولو. پڑھتا تھا نا، ظاہری طور پہ تو پڑھتا تھا نا، روزے بھی رکھتا تھا ظاہری طور پہ، نماز بھی پڑھ رہا. لشکر یزید 1,00,000 آدمی جو تھے، more than 100,000، نماز سبھی پڑھ رہے تھے ظاہری طور پہ. نماز جب پڑھ رہے تھے، پھر چھٹے امام نے زیارت وارثہ میں یہ جملے کیوں کہے؟ زیارت وارثہ آج کی رات ضرور پڑھنا گھروں کو جا کے، اگر نہیں پڑھی ہے تو لازم پڑھنا زیارت امام حسین، اور شب عاشور کی نیت کر کے پڑھنا. تو زیارت امام حسین شب عاشور پڑھتا ہوں.